آج میں ایک اہم ترین ایشو کے اوپر آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان میں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ NRO لیگ روزانہ سرکس لگانے آ جاتے ہیں، اور میں نے تو پہلے کہا تھا میں گزارش ہی کر سکتا ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں سے، میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستانی عوام کو بہترین تفریح مہیا کرنے کے لیے ان کو انٹرٹینمنٹ چینلز پہ شفٹ کر دیں، اور سنجیدہ ایشوز اور سنجیدہ موضوعات جو ہے اور عوامی ایشوز ہے اس کا بحث نیوز چینل پہ شروع ہو جائے گا۔ میں گزارش ہی کر سکتا تھا، گزارش کی۔ میں 2 منٹ اس کے اوپر بات کروں گا، پھر اصل موضوع کے اوپر آؤں گا۔ یہ کہانی شروع ہوئی تھی ان کی اس NRO سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ قومی اسمبلی میں، جناب پلیز آپ فون بند کر دیں اپنا جی، کہانی اس سے شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں تحریری NRO مانگا، وہ نہیں ملا، اس کے بعد سڑکوں پہ نکل آئے، اور سڑکوں پہ جب نکل آئے تو روز آپ کو ایک نئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ عوام نے سیاسی میدان میں ان کو مسترد کر دیا، جس بری انداز سے ان کے جلسے مسترد ہوئے، چاہے لاہور ہو، ملاکنڈ میں تو یہاں تک ہوا کہ گراؤنڈ سے کرسیاں اٹھاتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے، سڑک سے پھر گلی تک پہنچ گئے، اور یہ مناظر آپ کے چینلز نے بھی دکھائے۔ میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پشاور جلسہ، پھر لاہور کی جلسی، یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی، ناکامی ہوئی۔ گلگت بلتستان انتخابات، بری طرح عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ اب یہ NRO مانگا تھا، میں موٹی موٹی چیز اس میں جلدی آپ کو بتا دوں۔ سیکشن 2، سیکشن 4، سیکشن 6، سیکشن 7، سیکشن 11، سیکشن 5، سیکشن 21، سیکشن 9، ان تمام میں انہوں نے نیب کے 34 نکات میں سے ان کو ختم کرنے کا کہا، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن بینیفیشریز کے کون تھے، کس کے کیسز چل رہے ہیں؟ پہلا سیکشن شہباز شریف، نواز شریف، خواجہ آصف، جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، زرداری، پھر شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مراد علی شاہ، شہباز شریف، نواز شریف، پھر اس کے بعد بھی وہی چہرے، انور مجید ایڈ ہو گئے ادھر، اس میں بھی انور مجید اور زرداری۔ یہ تمام چیزیں کہ یہ کیسز جو چل رہے ہیں ان کو ختم کر دے اور NRO دے دے، یہ نہیں ملا، سڑکوں پہ نکل آئے۔ پھر جب یہ ڈرامہ ان کا عوام نے مسترد کر دیا تو ابھی کل آپ نے ایک سرکس دیکھا، اور وہی سوال کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کل ان کو کیا کرنا تھا۔ ان کو الیکشن کمیشن میں رسیدیں جمع کرنی تھی۔ 24 ستمبر کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ ان 2 جماعتوں نے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنا ریکارڈ جمع نہیں کیا، اپنا ریکارڈ انہوں نے جمع نہیں کیا۔ جب انہوں نے ریکارڈ جمع نہیں کیا تو 6 ہفتے کی ان کو مہلت ملی کہ 6 ہفتے کے اندر، مطلب 5 نومبر تک آپ نے اپنا ریکارڈ جمع کرنا ہے۔ جب یہ ریکارڈ وہاں پہ بھی جمع نہیں ہوا، انہوں نے رسیدیں دکھانی تھی، رسیدیں تو چھوڑے، پیپلز پارٹی نے ابھی تک وہ سرٹیفکیٹ ہی جمع نہیں کیا کہ ہمیں فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہوئی۔ اب یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جس کے اوپر بحث ہی نہیں کہ پتہ نہیں کہ تحریک انصاف سے کوئی سوال ہے، سوال ان سے، فیصلہ ان کے حوالے سے۔ 6 ہفتے میں ریکارڈ انہوں نے جمع کرنا، بگ یہ رہے، رسیدیں یہ نہیں دکھا رہے، ریکارڈ ان کے پاس نہیں۔ خوف کس چیز کا ہے؟ یہ آپ کو ایک اور پاناما نظر آئے گا، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈر کس چیز کا ہے کہ زرداری نے، جو یہودی لابی کا سیگل، فنڈنگ سامنے آ جائے گی۔ نمبر 2، جو امریکہ اور برطانیہ میں کمپنیاں بنائی گئی وہ سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے باقی جو کرتوت ان کے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا اور فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کیا، وہ چیزیں سامنے آ جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے جو فارن کمپنی سے الیکشن کمپین کے لیے پیسے لیے، وہ چیزیں سامنے آ جائے گی۔ ابھی تو میں نے اسامہ بن لادن والے پیسوں کا ذکر ہی نہیں کیا، اب تو میں جو مولانا فضل الرحمان کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا، جو زرداری کو باہر سے فارن کمپنی سے ان کے الیکشن کمپین کے لیے پیسے ملے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن یہ جو ڈاکومنٹس میرے ہاتھ میں ہیں اور یہ فیصلہ بھی ہے، اس میں ایک اور چیز کہ جعلی اکاؤنٹس کی طرح جو فرزند زرداری ہے اس کے الیکشن کمپین پہ جو پیسہ لگا
اس کا بھی ریکارڈ نہیں. پھر بعد میں پتہ چلا تھا نا چالی اکاؤنٹ سے کہ ان کے سفری اخراجات، ان کے کھانے، ان کی تمام چیزیں فیک اکاؤنٹ سے جمع ہو رہی تھی. ان چیزوں کا ان کو خوف ہے، اس وجہ سے یہ ریکارڈ جمع نہیں کر رہے. میں اب اصل ایشو کے اوپر آتا ہوں جس پہ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اصل بحث جو کہ اس سرکس میں یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ تفریح مہیا کرتے ہیں اور ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. ٹی وی کھیل رہے ہیں سارا دن، لیکن اصل جو پاکستان کے ایشوز ہے اور اس وقت دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہو رہی. پچھلے 4 مہینے میں دنیا نے انڈیا کے بارے میں کیا کہا، اور پھر میں آپ کے پاس وہ گریٹر گیم پلان جس کا میں 2-3 دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اس کی طرف آتا ہوں. نومبر میں اکانومسٹ کی رپورٹ آتی ہے، انڈیا کے حوالے سے ایکسپوز ہوتا ہے انڈیا. اکتوبر میں فارن پالیسی کے حوالے سے کی رپورٹ آتی ہے. فنسن کی رپورٹ آتی ہے دسمبر 2020 میں. EU ڈس انفارمیشن لیب کی اس کی رپورٹ آتی ہے 9 دسمبر کو. ارناب گوسوامی والا ابھی جو پلوامہ ڈرامہ کہ انڈیا نے کس طرح پلوامہ کا ڈرامہ رچا کے اپنے فوجی مارے اور الزام پاکستان پہ ڈالا، وہ آتی ہے 15 جنوری کو. اور یو کے پارلیمنٹ کے اندر 11 پارلیمنٹیرین جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو انڈیا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، وہ رپورٹ آتی ہے. لیکن اس کے اوپر یہاں پہ صرف ایک سرخی تو بن جاتی ہے، لیکن بحث نہیں ہو رہی کہ کس طرح انڈیا نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی، کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح انڈیا دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے، کس طرح وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. اب جب یہ چیزیں انڈیا کا اصل چہرہ دنیا ایکسپوز کر رہے ہیں، آج تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے اگر سپتمبر میں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی پیش کیے تھے. لیکن اب تو اکانومسٹ کہہ رہا ہے، EU ڈس انفو لیب کہہ رہا ہے، فنسن کہہ رہا ہے، فارن پالیسی میگزین کہہ رہا ہے، UK کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں، ارناب گیٹ ان کے خود اپنی چیزیں سامنے آ گئی. اب جب یہ آ گئی تو اس وقت انڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے پاس بہترین فوج. انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو دنیا نے ابھینندن کی صورت انڈیا کے غرور کو آسمان سے گرتے دیکھا. وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. انڈیا جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 1 جو انڈیا پاکستان کو یہاں پہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 2. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ثبوت کے طور پہ اجت دول کے بیانات اور اجت دول ڈاکٹرائن یہ آپ کے سامنے ہم پہلے بھی لا چکے ہیں. پھر اس کے ساتھ مودی کے بیانات، پھر ان کے جو دنیا کے اندر رپورٹس پبلش ہوئی، سریواستہ گروپ آپ کے سامنے آ گیا، کلبھوشن کو ہم نے پکڑا وہ آپ کے سامنے آ گیا. بہت سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھے گئے. لیکن اس کے ساتھ ایک حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب جس میں ذکر ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح انڈیا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. میری اب ان جماعتوں سے بھی اور پورے قوم کے سامنے میں چند سوال رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں کنکلوڈ کروں گا چند اہم نکات کے ساتھ. نمبر 1 یہ کہ EU ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے کہ کس طرح انڈیا ایک شریواستہ گروپ کو استعمال کر کے فیک آئیڈینٹیٹیز، فیک NGOs، اس طرح مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس، 750 سے زیادہ ویب سائٹس، اس کے ساتھ نیوز چینلز، ان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے. EU ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے اور پھر 20 ستمبر سے آج کے دن تک PDM کے اسٹیٹ سے دیے جانے والے بیانات خود سنیے اور خود پڑھیے. کیا مماثلت ہے اور کیوں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب اجت دول کے بیانات یا اجت دول ڈاکٹرائن جو وہ کہتے ہیں ان کو، انڈیا اسرائیل کا گریٹر گیم پلان، یہ دیکھیے. اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو انشاءاللہ آپ کی کہنے پہ میں
کل پرسوں آپ کو وہ ویڈیو ثبوت کے ساتھ وہ بیانات پھر سے دکھا دوں گا اگر کوئی بھول گیا ہے وہ دیکھیے. اور پھر آزاد بلوچستان کا نعرہ, مزار قائد کی بے حرمتی, کراچی میں اردو زبان والوں کے خلاف زہر اگلنا, پنجاب جا کے لاہور میں لاہوریوں کی تذلیل کرنا, خیبر پختونخوا جا کے لڑ اور بر کا نعرہ لگانا, کس کی سوچ, کس کے بیانیے اور کس کو نشانہ بنایا گیا؟ ان دونوں کو اکٹھے پڑھیے. تیسرا, انڈیا نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کی ادارے, تو انہوں نے کا کردار تو تھا ہی, لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے میڈیا کو, اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ تھے, کہ جب یہاں پہ انہوں نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو کس طرح ان کی تیاری گرائی گئی, اور پورا جو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا اور کیمپین تھی آپ سب نے مل کر اس کو شکست دی. اس وقت سب کے سامنے ایک ہی سوچ تھی, ایک ہی آواز تھی, ایک ہی بیانیہ تھا, وہ پاکستان کا تھا اور پاکستان کی بات ہو رہی تھی. اس کو دیکھیے پھر پارلیمنٹ میں ان کی جماعت کی طرف سے دیا جانے والا بیان کہ پاکستان کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش اور پاکستانیوں کے حوصلے کو پست کرنے کی ناپاک کوشش کیوں ہوئی اور کس لیے ہوئی. نمبر 4, اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سوالوں کو پھر آپ صرف ابھی میڈیا کی حد تک چلا کے بھولیں گے نہیں, بلکہ یہ سوال پوچھیں گے, بحیثیت پاکستانی ہمیں پوچھنا ہے. نمبر 4, نواز شریف کی میں بارہا ذکر کر رہا ہوں لابیست سے ملاقاتوں کی. نواز شریف سابق نااہل وزیر اعظم, سرٹیفائیڈ چور ڈاکو, سرٹیفائیڈ اشتہاری, اس کی لندن میں لابیست سے ملاقاتیں ہوتی ہے, اور اس کے 2 ایجنڈے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ بات ہوئی. پاکستان کی فوج کے خلاف اور ایک کرپٹ کو ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا, یہ 2 نکات تھے. ان 2 نکات کو دیکھیے, اور پھر انڈیا اسرائیل کے گریٹر گیم پلان کو دیکھیے, کیوں مماثلت ہے, کیوں اسی ایجنڈے اور نیریٹو کے اوپر بات ہو رہی ہے.